جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ہمارا یہ وظائف کا سیگمنٹ ہوتا ہے. یکم رمضان سے اس کا آغاز ہوا ہے اور آج 22 رمضان المبارک ہو گئی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے سوالات اور جناب قبلہ مفتی سہیل امددی صاحب کے جوابات. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. وہ کہتے ہیں سو فار سو گڈ. الحمدللہ آگے خیر ہو انشاءاللہ. اچھا یہ نیوزی لینڈ سے ایک سوال ہے کہ ان کو شوگر ہے, ان کو الرجی بھی ہے, عمر 37 سال ہے, کہتی ہیں علاج کروا کر تنگ آ چکی ہوں, کوئی علاج آپ ہی تجویز کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیے جی, یہ شوگر جو ہے, میں اس دن ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا تو وسیم بھائی اس میں لکھا ہوا تھا کہ دنیا میں 42 سے 43% ایسے لوگ ہیں کہ جن کو شوگر ہے. جی, یعنی اتنا زیادہ ریشو ہے. پاکستان میں تو ڈائبٹیز بہت ہی ٹائپ 2 ڈائبٹیز اور ٹائپ 3 مطلب بہت ہی ایک, اور بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کو یہ ہے. ایسا ہی ہے. تو بہرحال اس میں بہت ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ جس ڈاکٹر سے آپ کا علاج چل رہا ہے آپ اس کی جو پریکاشنز ہیں, تدابیر ہیں, پرہیز ہے, اسے فالو کریں اور اپنی دوائی وغیرہ وقت پر لیں. ہوتا کیا ہے کہ جب ڈائبٹیز ہوتی ہے نا تو جو میٹھا کھانے والا نہیں بھی ہے اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ کھائے. پتہ ہوتا ہے نا کہ نہیں. تو بہرحال اس سے پرہیز کرنی ہے. تو اب اس کا جو وظیفہ بڑا زبردست ہے, اور یہ اس کا میں بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ چھوڑ رہے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں تو مکہ مکرمہ چھوڑتے وقت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے مکہ میں تجھ سے, اے خانہ کعبہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں, اگر میری قوم مجھے اس شہر سے نہ نکالتی تو میں نہ نکلتا. اور بڑی محبت کا اظہار کیا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی. یہ دعا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقر ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سبحان اللہ. وقر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ترجمہ یہ ہے, وقل اور عرض کیجئے, ربی اے میرے رب, ادخلنی تو مجھے داخل فرما, مدخل صدق اچھے طریقے سے, واخرجنی مخرج صدق اور مجھے نکال اچھے طریقے سے, وجعل لی اور بنا میرے لیے من لدن کا اپنی جانب سے سلطان النصیرہ مددگار غلبہ. کیا بات ہے. اب یہ اتنی مجرب آیت کریمہ ہے, بات ہے, بڑی بڑی جامع بات ہے. اچھا یہ صرف اس کام کے لیے آپ نہیں پڑھ سکتے, بہت سے کاموں کے لیے حاجت پوری نہیں ہو رہی یا آپ کے روزگار کا مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے, اس کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ آپ ایک کام کیجیے گا میری بہن کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس آیت کریمہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. صحیح, 7 مرتبہ, اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اور میرا ایک مشورہ ہے کہ اس آیت سے پہلے 7 مرتبہ پڑھنے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. صحیح. یعنی آپ یعنی اس وظیفے کی اسپیڈ یوں سمجھ لیں کہ بہت زیادہ ہو جائے گی. اور یہ شفا جو ہے اس میں 4 چاند لگ جائیں گے, یوں سمجھ لیں انشاءاللہ شفا اسپیڈ سے ہوگی. تو چاہیں تو 7 مرتبہ یہ پڑھیں, اور چاہیں میرا مشورہ ہے کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پہلے پڑھ لیں, پھر 7 مرتبہ یہ پڑھیں, اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے. میری بہن اور آپ کے علاوہ جن کو بھی ہے, کسی کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پڑھ کے اپنے اوپر یعنی یوں اپنی ہتھیلیوں پر دم کر کے وہ ہتھیلیاں اپنے چہرے پر اور وجود پر پھیل لیں اور پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیں. اچھا جو ظاہر ہے کہ اس وقت فجر کے بعد تو یہ ممکن نہیں ہے, روزہ ہے, تو آپ سحری کے ٹائم یہ کر لیں, اور رمضان کے علاوہ فجر کے بعد یہ کر لیا کریں. اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ ہے رحمان, یعنی اس کا معنی ہے انتہائی مہربان, رحیم انتہائی رحم کرنے والا. کیا بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم.
इसका मतलब क्या है कि ए बहुत मेहरबान, एक बहुत रहम करने वाले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तवस्सुल से। तो इसको कसरत से चलते फिरते इसको याद कर लें, कसरत से पढ़े, बावुज़ू हो बहुत अच्छा है, वरना बेवुज़ू भी इसको पढ़ा जा सकता है। इससे इंशाअल्लाह सिर्फ आपको शिफा नहीं मिलेगी, बल्कि बहुत से मसाइल जिनका आप सामना कर रहे हैं उससे भी इंशाअल्लाह नजात मिल जाएगी। क्या बात है। अच्छा, इस तरह अगर 30-40 सेकंड है तो मैं, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि हमारे सर में दर्द रहता है, तो इसके लिए वजीफ़ा पहले हमने माइग्रेन के लिए किया था, सर दर्द के लिए बड़ा प्यारा वजीफ़ा है, सूरह कहफ 27वें पारे में है, इसकी आयत नंबर है 19। अच्छा। ला युसद्दऊना अन्हा वला युनज़िफून, ला युसद्दऊना अन्हा वला युनज़िफून, ये आयत नंबर 19 जो है इसको नोट कर लें, 19 इसको नोट कर लें, सूरह कहफ 27वें पारे में। इससे पहले ना जन्नतियों का जिक्र है कि जन्नती वहाँ पर होंगे जन्नत में और उन्हें शराबन तहूरा भी दी जाएगी। तो उसके बाद ये फरमाया कि ला युसद्दऊना अन्हा वला युनज़िफून, कि ना उनके सर में दर्द होगा और ना वो बहकेंगे। तो इस वजीफे को जब भी आपके सर में दर्द हो तो आपने सर पर अपनी हथेली रखकर इसको 11 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ। मैंने जिसको भी ये दिया है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा करम फरमाया है। अच्छा, जी, दिल से पढ़िएगा, इंशाल्लाह सर दर्द उस पर काफ़ी इफाका हो जाएगा। ये तो बहुत लोग कहते हैं। ठीक, सूरह कहफ आयत नंबर 19। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। देखिए अब बहुत यानी आप समझ लीजिए कि आज के बाद इस तरह की आप 7 नशिस्तें हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या 8 है, तो हम आपके 7, 8, 10 सवालात ही ले सकेंगे अब। और बस अब माह मुबारक के यहाँ, बल्कि उसमें भी कभी कभी जब ताक़रात होती है तो हम इस सेगमेंट को हमें कभी स्किप भी करना पड़ता है, तो बस अब कोशिश करेंगे जितना हो सके हम। अभी तक तो हम कह सकते हैं कि अगली जुमेरात मिलेगी हमें, हाँ, लेकिन 2-3 दिन के बाद हम नहीं कह सकते। जी, फिर आखिरी अयाम जो दिन होगा वो आखिरी होगा। जैसे अब जो जुमा आएगा वो मुमकिन तौर पे आखिरी जुमा हो सकता है। अब जो जुमा आएगा, अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए इंशाल्लाह। हम आते हैं एक ब्रेक के बाद नातिया मुकाबले के साथ इंशाल्लाह।